وہ پتھر جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، سعودی عرب میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک ایسی اہم دریافت کی ہے جس نے قرآن کریم کی حقانیت دنیا کے سامنے مشاہداتی طور پر ایک بار پھر ظاہر کر دی۔ ہم قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے مطالبے پر پتھر سے وجود میں آنے والی اونٹنی اور اس کے بچے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس کے معجزے کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قوم سمود پر عذاب کس وجہ سے نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ تاریخی جگہ جو قوم سمود کی پستی کے نام سے معروف ہے، سعودی عرب میں ہی واقع ہے۔ یہاں پر ماہرین آثار قدیمہ کو وہ پتھر مل گیا ہے جسے قرآنی بیان کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر اللہ کے حکم سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، جس کی آزمائش قوم سمود نے خود مانگی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس پتھر کی پوری تاریخ اور اس کے محل وقوع کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے چیدہ واقعات بھی بیان کریں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خواتین و حضرات، حضرت صالح علیہ السلام عرب میں ایک قبیلہ سمود کی جانب مبعوث کیے گئے تھے۔ قوم سمود ایک بے حد طاقتور، قداور اور نہایت ہنرمند قوم تھی۔ ان کی ہنرمندی کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ یہ ایسی ہنرمند قوم اور طاقتور قوم تھی کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے رہنے کے لیے مکان بنایا، جو آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے اور اس قوم کی کہانی بیان کرتا ہے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے اور سعودی عرب میں اسے الحجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع ہے۔ بلند و بالا سنگلاخ پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ علاقہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں سے قوم سمود کے آثار بھی دریافت ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے یہ محض ایک مذہبی مقام ہی نہیں بلکہ ایک تاریخی اور ثقافتی مقام بھی ہے، جسے سعودی حکومت کی جانب سے مکمل پروٹوکول کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے۔ قوم سمود اپنی فنکاری، طاقت اور تعداد میں بے حد بڑھی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے تحاشا نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن گزشتہ کئی اقوام کی طرح یہ قوم بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کا شکار ہو گئی اور اللہ کے ساتھ دیگر بتوں کو شریک ٹھہرانے لگی۔ ناظرین، قوم سمود کو سمود کہنے کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ سمود سمد سے ہے، جس کا معنی ہے تھوڑا پانی۔ قوم سمود کے علاقے میں پانی کم ہونے کی وجہ سے اس قوم کا نام سمود پڑ گیا۔ دوسری وجہ جو کہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے دادا سمود کے نام پر قوم سمود کہلائے، چونکہ اس قوم کے مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا، اور سمود کا مشہور نسب نامہ یہ ہے: سمود بن جشیر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آج جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں قوم عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب بھی باقی ہیں۔ ان پر ارامی اور سمودی خطوط منقوش ہیں۔ ان کو اپنی قوت و توانائی پر بڑا فخر اور غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت اور دیدہ زیب عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات حیران ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا،
اور ان میں ایک نبی معبوس فرمایا جو انہیں توحید و اطاعت الہی کی دعوت دیا کرتا تھا، لیکن قوم غرور اور تکبر کے نشے میں چور ہو کر سرکشی اور طغیانی پر قائم رہی اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم و جبر کی انتہا کرنے لگی۔ چنانچہ ان پر قہر خداوندی ٹوٹا اور پوری قوم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئی۔ قوم سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گنہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا تھا، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کی سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ ناظرین، یہاں آپ کو مختصر سا تعارف قوم عاد کا بھی دیتے چلیں۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلہ سے ہیں اور قبیلہ کو عاد اولا یا قوم عاد کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد ثانیہ کہا جاتا ہے اور وہ قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اس لیے اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل مبارکہ میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے آکاف میں قیام پذیر ہوا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی، بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و توانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل و ڈول والے تھے۔ ان کے چھوٹے قد والا شخص 90 فٹ اور بڑے قد والا شخص 150 فٹ کا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی۔ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے، بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی اور قحط سالی پڑ گئی۔ ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا اور ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی وجہ سے 3 سال تک بارش کو روک دیا گیا۔ اس لیے جب قوم پر عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو چلایا جو ان کی وادیوں سے ظاہر ہوئے۔ عام طور پر ایسے بادلوں کو مغیث یعنی بارش برسانے والے کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ وادیوں سے اٹھتے بادلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ بارش برسانے والے بادل آ گئے، اب 3 سال کا قحط کا دور ختم ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تو وہی ہے جس کی تمہیں جلدی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے بے شک عذاب لے آؤ۔ روایات میں ہے کہ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی، اور اس آندھی میں صرف گرج کی بارش نہیں تھی۔ وہ لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب تو ہم اپنی طاقت سے ٹال دیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شدید گرجنے والی آندھی فضا میں حیوانوں اور پرندوں کو اڑا رہی ہے تو یہ اپنے مکانوں میں داخل ہو گئے تاکہ اس آندھی کی شدت سے بچ سکیں، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلانے والے فرشتہ کو حکم دیا کہ قوم عاد پر اپنی ہواؤں کے خزانے سے اتنی مقدار میں ہوا کھول دو جتنی مقدار ایک انگوٹھی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ ہوا بظاہر معمولی تھی، لیکن دنیا میں ایک ہولناک طوفان تھا اور تباہ کن آندھی تھی۔ اگر بات کی جائے قوم سمود کی تو اسلامی تفسیری روایات قرآن کے بیان میں تفصیل کا اضافہ کرتی ہے۔ اس کے مطابق سمود ہیگرا میں رہنے والا ایک طاقتور اور بت پرست قبیلہ تھا جسے اب مدائن صالح کہا جاتا ہے۔
شمالی مغربی عرب میں صالح کے شہر صحیح البخاری کے مجموعہ میں محفوظ ایک حدیث روایت ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرہ کو سمود کی سرزمین کہا اور اپنی فوجوں کو اس کے کنویں سے پانی پینے یا اس پانی کا استعمال کرنے کی اجازت نہ دی اور اس کے کھنڈر میں کبھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس جگہ کو ہنسنے کی نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ قرار دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق بھی قوم سمود سے ہی تھا اور روایات میں ہے کہ سمود ایک شخص کا نام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے، اور اس طرح قوم عاد اور قوم سمود میں بھی 100 سال کا فرق ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہجر شہر کی خوبصورتی اور قوم سمود کی نافرمانیوں کے بارے میں۔ سرسبز و شاداب مرغزاروں، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت کھلیانوں، پھلوں پھولوں سے لدے باغوں کی سرزمین، کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال، حسین و جمیل جنت نظیر، جس کے باسی اپنے مضبوط و توانا، قوت و طاقت سے بھرپور، طویل القامت جسم و جان کی بدولت دنیا میں منفرد مقام کے حامل سنگ لاخ پہاڑوں کا سینہ چیر کر وسیع و عریض عالیشان محلات تعمیر کرنے میں ماہر اور فن سنگ تراشی میں مہارت رکھنے والے، اپنے مال و دولت، شان و شوکت، جاہ و جلال، خوشحال اور شاہانہ طرز زندگی اور دنیا کی حاصل شدہ ہر نعمت کے سبب حد درجہ خود سرکش اور متکبر ہو چکے تھے۔ پہاڑوں کے اندر قلعہ نما محفوظ محلات ان کی وہ پناہ گاہیں تھیں جہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے خوشکن تصورات نے ان کی عقلوں پر کفر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ دراصل دولت و ثروت کا غلبہ، لامحدود مراد اور آسائشیں شیطان کا کام آسان کر دیتی ہیں، اور قومیں اللہ اور یوم آخرت سے غافل ہو کر اپنے لیے خود تباہی اور بربادی کا راستہ منتخب کر لیتی ہیں، اور قوم سمود بھی اسی راستے پر گامزن تھی۔ ناظرین، قوم سمود میں اللہ تعالیٰ نے ایک خدا ترس اور نیک انسان کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات کوششیں کرتے رہے۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ ہود آیت 61 اور 62 میں ہے، اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی جو دنیاوی نعمتیں اور آرام تمہیں حاصل ہے، تم اس کے بدلے عذاب اور اپنی تباہی و بربادی طلب کر رہے ہو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم سمود نے آپ کی تکذیب کی اور مختلف جوابات دیے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور بے شک وادی ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ایک وادی ہے جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان واقع ہے، جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب ہے، اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر نبی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر وہ ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کر رہے تھے۔ قوم سمود کہنے لگی، اے صالح علیہ السلام، ہم نے تو آپ کو بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار سمجھا ہوا تھا، ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں تھیں۔ کیا آپ ہمارے دین کی امداد کرو گے، ہمارے مذاہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقے کی تحقیق کرو گے؟ یعنی کسی قوم میں بھی اگر کوئی شخص علم و فضل میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اسے اپنے مقاصد کے مطابق
امیدیں وابستہ کر لیتی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سوچا تھا کہ آپ ہمارے باطل دین کی امداد کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام غریبوں فقیروں پر بڑے مہربان تھے، ضعیف لوگوں کی امداد کرتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ تو قوم سمود نے کہا کہ ہم نے تو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ آپ ہمارے احباب میں سے ہوں گے، ہماری امداد کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ یہ عداوت اور بغض کیسے شروع کر لیا؟ ہمیں تو آپ پر بڑا تعجب ہے کہ آپ ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا کرنے سے روک رہے ہو۔ ہمیں تو اب آپ پر شک ہونے لگا ہے کہ آپ ہمیں کسی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ وہ بولے، اے صالح علیہ السلام، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز تھے۔ کیا تم ہمیں ان بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے؟ اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل عطا فرمائے ہیں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اسی لیے میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں راہ ہدایت دے رہا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم اپنی بے عقلی کی وجہ سے جس باطل راہ کی طرف میری معاونت چاہتے ہو، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خسارہ ہے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام جوانی کے زمانے سے قوم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو ہماری فلاں پہاڑی جس کا نام قاتبہ ہے، اس کے اندر سے ایک ایسی اونٹنی نکال دو جو 10 ماہ کی گھابن اور قوی و تندرست ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کہنے لگے، تم جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں، بس ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سورۃ الشعراء آیت 153 تا 156۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا، اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر کیا ایمان لے آؤ گے؟ جب سب نے عہد کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور سربا سجود ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک سامنے کی پہاڑی سے جنبش پیدا ہوئی، چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اس میں سے ایک خوبصورت توانا گھابن اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن قوم کے ایک سردار جندہ بن عمر اور اس کے چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین پر چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باغوں اور ہریالیوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ اونٹنی اور اس کا نومولود بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے۔ قوم سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیتی، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ اونٹنی چونکہ خوب فربا تھی، اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا، پانی بھی خوب پیا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تالاب یا کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب پکڑ لے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرماتا ہے، اے صالح علیہ السلام، ہم نے اونٹنی کو ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو تم انتظار کرو اور صبر کرو۔ بحوالہ سورۃ القمر آیت 27۔ چونکہ اونٹنی کا معجزہ قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ اگرچہ مومن نہیں ہوئے تھے، تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصہ تک تو یہی چلتا رہا، لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہیں اب اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکنے لگی۔ اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔ مسزاد یہ کہ اونٹنی کی وجہ
قوم کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی میسر ہوتا۔ چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسائس پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس کام کو انجام دینے پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ قوم کے سرداروں نے یہ کام 2 حسین ترین خواتین کو سونپا۔ ان عورتوں نے شراب و شباب کے رسیا 2 اوباش نوجوانوں مصرع اور قدار کو اپنی خوبصورت بچیوں سے شادی کرنے کے عوض اس اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان بھی شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک بھر میں فساد مچاتے پھرتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان شقی القلب 9 افراد کی جماعت اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئی، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ دل خراش منظر دیکھنے لگے۔ حسب معمول اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں کے قریب آئی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا، جو کہ اس کی پنڈلی میں پیوست ہوا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر ان دونوں عورتوں نے مردوں کو لان تان شروع کر دی، جس پر قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر کا حصہ کاٹ دیا۔ شدید زخمی اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی۔ گرتے گرتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں بھی ہو خبردار ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اونٹنی کی سینے پر نیزہ مارنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ اونٹنی کے قتل کے ارتکاب کے بعد قوم سمود کے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی گزرگاہ کے ساتھ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ آپ وہاں سے گزریں تو آپ کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس رات پہاڑ سے بڑے پتھر اس طرح گرے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا گزر ہوا تو دیکھا وہ 9 افراد بڑے بڑے پتھروں کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ اس طرح وہ سفاک لوگ اپنی قوم کے تباہ و برباد ہونے سے 3 دن پہلے ہی جہنم رسید ہو گئے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب کوئی عذاب نازل نہ ہوا تو قوم نے خوشی کا جشن مناتے ہوئے کہا، صالح علیہ السلام، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اب تمہارے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے اور لو عذاب کی علامات بھی سن لو۔ کل جمعرات کے روز تم سب کے چہرے سخت زرد ہو جائیں گے، پرسوں جمعے کے روز تم سب کے چہرے سخت سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے کو سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ قوم کی اکثریت نے اپنے نبی کی بات کو بھی ماضی کی طرح ہنسی مذاق اور طنز میں اڑا دیا، تاہم اس میں سے کچھ ایسے ضرور تھے جو اپنے نبی کی پیشگوئی سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے تھے، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ ان تینوں پیشگوئیوں کے سچ ہونے کے باوجود وہ قوم چہروں کی رنگت کی تبدیلی کو معمولی جادوئی اثر سمجھتے ہوئے معمول کے مطابق عیش و عشرت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ چوتھے دن کی صبح اوپر سے سخت ہیبت ناک چنگھاڑ اور زمین کے شدید زلزلے نے ان سب کو آنن فانن جہنم رسید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کدہ بنا دیا۔ اس زوردار سخت ترین چیخ نے ان سب کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل پارا پارا ہو گئے۔ ابھی چنگھاڑ کا عذاب ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک شدید ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ناظرین، یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی علاقہ میں کفار کو زلزلہ اور ہولناک کڑک سے تباہ و برباد کر دیا، لیکن اپنے نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہونے دی۔ کفار کو ذلیل و خوار کر دیا گیا اور ان کو رسوا ہونا پڑا، لیکن ایمان والوں کو اس ہولناکی سے بچا لیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ ہود آیت 66 میں یوں بیان کیا گیا ہے، پھر جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت کے سبب بچا لیا، اس دن کی رسوائی سے بھی نجات بخشی۔
بے شک آپ کا رب ہی طاقتور ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو بھلائی کا راستہ دکھایا اور برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ قوم سمود کی طرح کچھ اور قوموں پر عذاب الہی کا تذکرہ بھی قرآن و احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو باقی تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔